السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی پکسل ایپ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے کافی سارے ٹولز ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج جو ٹول ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ الائن کا ہے، اسی طور پہ سپیسنگ کا ہے، لائن سپیسنگ کا ہے۔ تو دیکھیے یہ الائننگ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکسٹ ہے، مثلا میرے پاس یہ ٹیکسٹ ہے اور میں اس کی لائنوں کی سیٹنگ کرنا چاہتا ہوں، میں لائنوں کو بالکل برابر کرنا چاہتا ہوں، اور تو یہاں سے ہو سکتا ہے الائن کے ذریعے۔ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا ٹیکسٹ جو ہے یہ بائیں جانب سے بالکل اس کی لائنیں برابر ہوں تو اس پہ کلک کروں گا۔ دیکھیے میں نے کلک کیا تو بائیں جانب سے لائنیں بالکل ایک سیدھ کے اندر آ چکی ہیں، جبکہ دائیں جانب سے ایک سیدھ کے اندر نہیں ہے، کوئی لائن کہاں سے شروع ہو رہی ہے دوسری کہاں سے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ دائیں جانب یہ بالکل ایک سیدھ میں آ جائیں تو اس پہ کلک کروں گا۔ میں نے اس پہ کلک کیا، اب دیکھیں اس طرف سے برابر ہیں جبکہ اس طرف سے برابر نہیں ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ لائنیں کی ترتیب کچھ اس طرح بنے کہ کچھ لائنیں برابر ہوں، کچھ درمیان سے شروع ہوں، تو پھر اس پہ کلک کروں گا۔ جیسے میں نے اس پہ کلک کیا، اب دیکھیں کچھ لائنیں تو برابر ہیں اور کچھ لائنیں جو ہیں درمیان سے شروع ہو رہی ہیں، ان کی ترتیب اس طرح بن جائے گی۔ اور نیچے یہ جو بٹن ہے یہ جسٹیفائی کا بٹن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں غزل کے اندر، اشعار کے اندر کچھ لائنیں ہوتی تو چھوٹی ہیں لیکن ان کے اندر تھوڑا فاصلہ دے کے لائنوں کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں، اب یہ ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے، اب اس لائن کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب یہ لائن چھوٹی ہے جبکہ اوپر والی لائن بڑی ہے، نیچے والی بھی بڑی ہے جبکہ یہ لائن چھوٹی ہے۔ میں جیسے ہی اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں آپ نے اس لائن کو دیکھنا ہے، یہ دیکھو ختم نبوت کا عقیدہ و اجماعی، تو یہ اس لائن کے برابر آ چکی ہے۔ تو یہ کام دیتی ہے ان لوگوں کو جو اشعار کا ذوق رکھتے ہوں، غزلوں کا ذوق رکھتے ہوں، تو یہ ان کے کام آتی ہے۔ تو بہرحال یہ جسٹیفائی کا بٹن ہے، اس کا کام بھی ہمیں سمجھ آ چکا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ ہے سپیسنگ۔ سپیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جو تحریر لکھی ہے اس کے درمیان فاصلہ کم کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد سے کریں گے۔ اس کے لیے میں چھوٹا سا ایک ٹیکسٹ لے لیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ٹیکسٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے درمیان جو سپیسنگ ہے یہ فاصلہ کم ہو جائے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، سپیسنگ کے بٹن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس کی سپیسنگ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں، اور اس کی سپیسنگ کم بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بالکل یہ ایک ساتھ ہو گئے، دیکھیں یہاں پہ سپیسنگ زیادہ ہے اور یہاں پہ کم ہے۔ اور اسی طور پہ یہ جو اوپر ہے لیٹرز اور ورڈ، یہ اکثر انگلش کے اندر کام آتے ہیں۔ یہ انگلش کی لکھائی ہو تو وہاں پہ لفظوں کو اکٹھا کرنا ہے یا حروف کو اکٹھا کرنا ہے، وہ اس کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سپیسنگ کا ٹول تھا۔ اور اس کے ساتھ لائن سپیسنگ، لائن سپیسنگ کے لیے میں دوبارہ لمبی تحریر کو لاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ جی یہ میں تحریر لایا ہوں، اب لائن سپیسنگ پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو دیکھیں لائنوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو ہم کم زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیں میں اس اینگل کو پکڑتا ہوں اور لائنوں کے درمیان کے فاصلے کو یہ دیکھیں کتنا فاصلہ آ چکا ہے۔ اگر کم کرنا چاہوں تو کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ لائن سپیسنگ ہے۔ تو اس کے بعد کا جو ٹول ہے وہ اسٹروک کا ہے۔ اس کے لیے پھر میں دوبارہ وہی پہلے والا ٹیکسٹ لے آتا ہوں۔ جی یہ تحریر ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور اس اسٹروک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اس ڈیزائن کو، اس تحریر کو کوئی بارڈر لائن دینا چاہتے ہیں تو یہ اسٹروک کے آپشن سے دے سکتے ہیں۔ میں نے اس پہ کلک کیا اور اس کو انیبل کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے جو ہے وہ بارڈر لائن اس کے ساتھ لگ چکی ہے، جبکہ یہ نیچے والا ٹیکسٹ میں اس لیے لایا تھا کہ آپ کو سمجھ آ سکے اچھی طرح، اس میں بارڈر لائن نہیں ہے جبکہ اس کے ساتھ بارڈر لائن لگ چکی ہے۔ تو یہ اسٹروک کے آپشن سے اس کو بارڈر لائن بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور نیچے یہ کلر کا آپشن ہے کہ کسی بھی کلر کے آپ بارڈر لائن دینا چاہیں تو اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کوئی بھی بارڈر لائن کسی بھی کلر کی آپ اس کو دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ گریڈینٹ کا بٹن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مختلف کلروں کی اس کو بارڈر لائن دینا چاہیں تو بھی آپ اس کی مدد سے دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ نیچے والا ٹیکسٹ دیکھیں بالکل خالی ہے جبکہ اس کو بارڈر لائن لگ چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹروک ورتھ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بارڈر لائن کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس اینگل کی مدد سے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، لیکن یہ بارڈر لائن زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اتنی زیادہ بارڈر لائن وہ خوبصورت نہیں لگتی، اپنی ضرورت کے مطابق ہی اس کو لانا چاہیے۔ اس کے بعد چلتے ہیں، یہ شیڈو کا بٹن ہے۔ اگر آپ اپنے اس ٹیکسٹ کو شیڈو دینا چاہیں تو اس کی مدد سے دے سکتے ہیں۔ دیکھیں انیبل نہیں ہے، میں اس کو انیبل کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے نیچے جو ہے وہ شیڈو لگ چکا ہے۔ اب یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ
بیک گراؤنڈ سے تھوڑا سا ابھرا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ دیکھیں بالکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے، جبکہ یہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے۔ تو بہرحال شیڈو بھی آپ کسی بھی کلر کا دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ اس کو بلیک کلر ہی دیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ اس کی اوپیسٹی ہے، شیڈو کی اوپیسٹی اگر کم زیادہ کرنا چاہیں تو یہاں سے اوپیسٹی بھی کم کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اوپیسٹی بالکل کم ہو گئی، اب اوپیسٹی کو میں بڑھا دیتا ہوں تو یہ آپ کو بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اس کی بلرنگ کو بڑھا بھی سکتے ہیں، یہ دیکھیں سایہ اس کا بڑھ رہا ہے، اس کو کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ بلرنگ اچھی نہیں ہوتی، اس پہ ضرورت اگر آپ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس بٹن پہ میں نے کلک کیا تو یہ جو شیڈو تھا اس کا نیچے وہ بالکل جو ہے وہ بلیک ہو چکا ہے۔ اب بلیکنگ اتنی زیادہ نہیں ہے، سیاہی زیادہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں اس بٹن پہ اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی سیاہی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دو نیچے اور اینگل دیے ہوئے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیچے جو شیڈو دیا ہوا ہے اس کو ادھر ادھر کرنا چاہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے کرنا چاہیں تو ان کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اب شیڈو جو ہے یہ دائیں طرف ہو گیا، یہ بائیں طرف ہو گیا، اور نیچے کے جو اینگل ہیں ان کی مدد سے ہم اوپر نیچے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں تو بہرحال یہ شیڈو کا آپشن تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے انر شیڈو، یہ تو اگر اس کے باہر شیڈو لگانا ہے تو وہ اگر اس کی جو تحریر ہے اس کے اندر آپ شیڈو دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کی مدد سے آپ دے سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیں میں اس نیلے کلر کا شیڈو اس کو دے دیتا ہوں تو آپ نے اس تحریر کو دیکھنا ہے، یہ دیکھیے تھوڑی سی تحریر جو ہے وہ اور واضح ہو کر آ چکی ہے۔ اور اس کی ورتھ بھی میں اگر بڑھانا چاہوں بلرنگ تو اس کی بھی بڑھا سکتا ہوں یہاں سے، اور اس کو بھی اوپر نیچے اگر کرنا چاہیں تو ان کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انر شیڈو ہے، اور انر شیڈو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی اندر والی سائڈ پہ شیڈو لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جتنے بھی ٹولز آپ کو بتائے جائیں ان پہ پریکٹس کیا کریں، کیونکہ جب تک پریکٹس نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر پریکٹس کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور باقی جتنے بھی ٹولز پڑھے ہیں اگر ان کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور کل کا جو ٹولز ہم نے پڑھا تھا فونٹ کا، اس کے بارے میں اگر کسی ساتھی کو اردو کے فونٹ چاہیے ہوں تو وہ میرے ٹیلی گرام چینل مجموعہ علوی پہ آ کر وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہترین قسم کے وہاں پہ میں نے فونٹ جمع کیے ہیں، جو ساتھی بھی لینا چاہے تو وہاں سے وہ لے سکتا ہے۔ یہ دیکھیں نستعلیق کے ہیں، یہ فلاور جو ہے وہ بہت بہترین قسم کا، یہ دیکھیں۔ تو بہرحال کسی بھی قسم کے آپ کو فونٹ چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔